دیکھیے انڈیا کے براس ٹیکس نے ہم نے اپنے تھنک ٹینک کے فورم سے بہت طویل عرصے سے انڈین کرسچنز پر جو ظلم ہو رہے تھے اس ایشوز کو ہم نے اٹھایا, سکھوں پر جو ظلم ہو رہے تھے ان ایشوز کو ہم نے اٹھایا. تو مسٹر زاہل حمید, آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے ملک میں گوجرا میں جو کرسچن کمیونٹی کے اوپر ہوا ہے, ان کے چرچ وغیرہ جلائے گئے ہیں, وہاں پہ جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کے لوگوں کو زندہ جلائے گئے ہیں, اس کے اوپر بھی تھوڑا روشنی ڈالے. اور باقی رہا سکھوں کی بات, کہاں ظلم ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, تو اس کا کچھ ایویڈنس تو دے, یا خالی بھونکتے رہو گے بھائی؟ دلت اور شودر جو ان کے انٹچبلز ہیں, جن کے خلاف یہ ہندو زائنسٹ ایک شدید مہم کیمپین رن کر رہے ہیں, تو اس وقت انڈیا میں بھی ہمارے اس پروگرام کو, اس مشن کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے. ہاں بالکل ریکگنائز کیا جا رہا ہے, اور ریکگنائز کر کے نچوڑ یہ نکالا جاتا ہے کہ انسان جو ہے دن رات بھونکتے رہتے ہیں, صبح شام بھونکتے رہتے ہیں, بھونکنا بند نہیں کرتے ہیں, اور یہ بھونک جو ہے یہ سن کے مزہ بھی لیتے ہیں, ٹائم پاس بھی کر لیتے ہیں. اور اندر سے انڈین سورسز ہمیں ای میلز پر اور میسجز کے ذریعے ہمیں خبریں بھیجتے ہیں کہ اندر موڈ کیا چل رہا ہے اور مزاج کیا ہے. بلکہ آج ہم یہ بریکنگ نیوز دیتے ہیں کہ انڈین سورسز سے ہمیں کنفرم ہوا ہے انڈیا میں دلت, شودر, وہ کرسچنز کے جو انڈین اسٹیبلشمنٹ میں اور ملٹری انٹیلیجنس میں اور پولیس انٹیلیجنس سروسز میں کام کرتے ہیں. اس کا ظاہل پن اور کتنا بھونکتا ہے یہاں سے پروو ہوتا ہے. ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے کہ دلت, شودر جو ہے, کرسچن جو اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے, آرمی میں کام کر رہا ہے, انڈین ہائی اتھارٹی میں کام کر رہا ہے. تو اس کا ظاہل پن جو ہے تو یہ تو بڑھتا جا رہا ہے, اور شاید یہ رکے گا بھی نہیں ہے. وہاں سے ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہ لوگ جو انوالو تھے, وہ لڑکا جس کی تصویر بار بار دکھائی جا رہی ہے, لیکن آپ کے پروڈیوسر صاحب سے جاتوں کہ اس وقت وہ ڈسپلے بھی کر دیں وہ تصویر, جس لڑکے کی تصویر یہ دکھائی جا رہی ہے, اس کا آپ نوٹ کیجئے کہ ہاتھ کے اوپر یہ یلو بینڈ پہنا ہوا ہے, اورنج رنگ کا جو بینڈ ہے, اورنج بینڈ, یہ سیفرون بینڈ جو ہے یہ بی جے پی کے دہشت گردوں کی خاص نشانی ہے. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بمبئی میں جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے وہ بی جے پی نے کروایا ہے. آگے اس کا پول کھولتا ہوں میں. اس لڑکے کا نام امر سنگھ ہے, یہ سکھ ہے, اور اس کے ساتھ جو دوسرا لڑکا مارا گیا ہے اس کا نام ہیرا لال ہے. دیکھیے انسان جو ہے دو طرح سے پاگل ہو سکتا ہے. ایک تو کوئی پاگل کتا آ کے انسان کو کاٹ دے, اور دوسرا ایک ہے کہ کوئی انسان جا کے پاگل کتے کو کاٹ دے. تو یہ جو ہے سیکنڈ کیٹیگری کے ہیں. تو اس کی وجہ سے اس کی حالت کیا ہے اور کیا کیا بھونک رہا ہے, کس طرح سے بھونک رہا ہے, کیونکہ جو کہ نارملی پاگل کتا کسی انسان کو کاٹتا ہے تو کبھی کبھی بھونکتا ہے. انسان اگر پاگل کتے کو کاٹنے کے بعد پاگل ہو جائے تو صبح شام بھونکتا ہے. تو اس کی بھی حالت یہ ہے, اس کا پروف میں آگے دے رہا ہوں. یہ دونوں راک ایجنٹ سے یہ خبر ہم کو انڈین انٹیلیجنس سیٹ اپ سے اندر سے پہنچی ہے, ان لوگوں کی کہ جو پولیس سروسز کے ہیں اور انڈین ملٹری انٹیلیجنس کے خلاف انویسٹیگیٹ کر رہے تھے, اور دے ہیو ریکگنائزڈ دس مین, یہ سکھ ہے, اور اس کے ساتھ جو دوسرا مارا گیا ہے اس کو انہوں نے میوٹیلیٹ کر دیا, اس کی شکل اتنی خراب کر دی ہے کہ کوئی ریکگنائز نہیں کر سکے. دیکھیے پاگل کتے کو چا کر کاٹنے والے پاگل کے اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں آگے کچھ نہیں بولوں گا, خالی آگے میں ایویڈنس دوں گا. ان سے بات یہ ہوئی تھی کہ ان کو زندہ گرفتار کیا جائے گا. بعد میں جب کھیل غلط ہو گیا, جب پورے میڈیا نے پکڑ لیا, اتنا گوفٹس کیے, اتنی مسٹیکس کی انہوں نے اس کو ہینڈل کرنے میں, تو ناؤ انڈین انٹیلیجنس ڈیسائیڈڈ کہ ان کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے. اس پر اس نے ریزسٹنس بھی کی, اس طرح کے لوگ ان کے ساتھ اور تھے, اس کو انہوں نے زندہ گرفتار کیا ہے. انڈین میڈیا اب امر سنگھ کو زندہ گرفتار کیا گیا, اور یہ ہیرا لال جو ہے اس کو مار دیا گیا, مار کے شکل بھی. اور یہ جس کی ابھی آپ جیسا دیکھ رہے ہیں تصویر, یہ جو لڑکا ہے جس کے ہاتھ پہ اورنج بینڈ ہے اور یہ بیگز لے کے جا رہا ہے, اس کے ہاتھ میں غالباً ایک گن بھی ہے, یہ سکھ لڑکا, آپ اس کی بات بتا رہے ہیں. آپ اس کو اینالائز کیجئے, اس کی شکل بھی پاکستانی نہیں ہے. تو آٹومیٹکلی یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے, پاکستانیوں کا جو شکل ہے وہ کیسا ہوتا ہے, سور کے جیسا یا گدر کے جیسا؟ یہ کوئی پاکستانی مسلمان کی شکل یہ نہیں ہوتی. اس لڑکے کا انڈین فیس ہے, بیکاز وی انڈرسٹینڈ دی ڈفرنس. اور یہ بہت سکون سے واک کرتا ہوا جا رہا ہے. دیکھیں یہ کوئی ایسے, اس کی اگر آپ نیچے لابی میں اگر آپ اس کی تصویر دیکھیں, نیچے والی تصویر اگر آپ دکھائیں تو اس میں اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں ہے, کوئی پینک نہیں ہے. اور یہ بھی انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے یہاں پہ دہشت گردی شروع کرنے سے پہلے کیفے میں بیٹھ کے شرابیں پی ہیں, ان کے بیک پیک سے شراب کی بوتلیں نکلی ہیں. کوئی مسلمان مجاہد جو جہاد پہ جا رہا اور شہید ہونے جا رہا وہ اپنے بیک پیک میں شراب کی بوتلیں نہیں رکھے گا. کون انڈیا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے؟ اینی ایویڈنس؟ نتھنگ اوور دیئر. ارے ہوگا تو دے گا, ہے نا.
दूसरी चीज है, हाँ बिल्कुल शराब की बोतल नहीं होनी चाहिए, जेब में गांजा, चरस, अफीम, LSD ये वगैरह होना चाहिए जो नॉर्मल पाकिस्तानी यूज करते हैं। और इंडियन मीडिया खुद उनके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो इस बात को समझ चुके हैं, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो मीडिया और जर्नलिस्ट के जरिए हम तक पहुंच रही है, लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा इंटरनेशनल मीडिया में। मैंने पहले ही कहा था ना कि जो पागल कुत्ते को काटने के बाद पागल होता है तो उसकी हालत क्या होती है, इस तरह भौंकता है। तो इसकी भौंक जो है तो थोड़ा उसके लिए एक टिटेनस इंजेक्शन दे रहा हूं मैं। इस बात के शवाहिद मिले हैं कि मुंबई हमलों में मुबैना तौर पर एक मुलजिम अजमल कसाब का ताल्लुक फरीदकोट से है। मुंबई पुलिस के मुताबिक अजमल आमिर उर्फ कसाफ का ताल्लुक फरीदकोट, अबू इस्माइल का डेरा इस्माइल खान, शुएब का ताल्लुक सियालकोट, अब्दुल रहमान, इमरान बाबर और हाफिज अशरफ का मुल्तान, नासिर का फैसलाबाद, जावेद फहदुल्ला का ताल्लुक उकाड़ा से बताया गया है। हाँ भाई लोग, कुछ समझ में आ रहा है या आगे और कुछ दिखाऊं? अब चलते हैं मुंबई हमलों के सिलसिले में गिरफ्तार वाहिद मुबैना मुलजिम अजमल आमिर उर्फ आजम कसाफ की तफ्तीश के दौरान इतराफात की जानिब। अजमल कसाफ कौन है और क्या इसका ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके फरीदकोट से है, ये हक़ाइक़ जानने के लिए जियो न्यूज की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इलाके का दौरा किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई हमलों के फौरी बाद जब इन हमलों में मुलविस मुबैना मुलजिम अजमल कसाफ के वालिद को अखबारात में शाया होने वाली तस्वीर दिखाई गई तो उसने तस्दीक की कि तस्वीर में नजर आने वाला उसका ही बेटा है। ताहम फरीदकोट के एक बुजुर्ग का ये भी कहना था कि ये लड़का इसी गांव का है। ये कसाई हवेली लक्का से आया था कई साल पहले। मैंने तो इसके बेटे और पोते नहीं देखे। सुना है ये 4 भाई हैं, एक लाहौर में भी काम करता है। सुना है कि ये लड़का 4-5 महीने पहले आया था यहाँ। इसने अपनी माँ को कहा कि मेरे सर पर हाथ फेर दो, मैं जहाज पर जा रहा हूँ। जब ये वाकया हुआ और अखबारों में शोर उठा तो ये लोग चले गए कहीं। इसके बाप का नाम अमीर कसाई था। दिवालपुर के एक जमींदार ने बताया कि आजम कसाब इसकी जमीनों पर काम करता था, लेकिन वो इसे जाती तौर पर नहीं जानता। उसका कहना था कि लोगों के मुताबिक आजम का ताल्लुक इसी इलाके से है और इसके बाप अमीर कसाब के बारे में सुना है कि वो असर के बाद पकौड़ियों की रेडी लगाता था। गांव के एक जिम्मेदार के मुताबिक उसने ये सुना कि आजम कसाई ने जहादी तरबियत भी हासिल की थी और जब आखिरी बार वो यहाँ आया उसने लड़कों को कराटे की तरकीब बताई और मुख्तलिफ करतब दिखाए। जिमें बाबे दस पैंसनियत थी और बंदा पे नसीबी कुछ 5-6 महीने 5-6 माह पहले आया था यहाँ। माँ को कह रहा था जहाज पर जा रहा हूँ, मेरे सर पर हाथ फेर दो और अल्लाह के सुपुर्द कर दो। फरीदकोट का एक आदमी बता रहा था कि जब वो आखिरी बार आया तो तौहीदी स्कूल के पास लड़कों को इकट्ठा करके कह रहा था कि मुझे पकड़ कर दिखाओ। वो कराटे या करतब दिखाता रहा। इसके बाद यही सुनते रहे हैं कि वो घर से गायब हो गया और किसी जहादी तंजीम में शामिल हो गया। तस्वीर का एक रुख आपने देखा जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि अजमल कसाब फरीदकोट का ही रहने वाला है। इस पर बात करते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार प्रोफेसर हसन अस्करी से। अस्करी साहब, ऐसे गैर रियासती अनासर किसके इशारों पर काम करते हैं? देखिए, जिस फरीदकोट की बात आपने की है वो तहसील दीपारपुर, जिला उकाड़ा, पंजाब में है। पागल कुत्ते को काट कर होने वाला पागल यानी साइको पेशेंट यानी मेंटल पेशेंट, आई बात कुछ समझ में? 26/11 Mumbai attack planned on Pakistan's soil. Pakistan on Thursday finally gave its much-awaited official reply to the Mumbai attack dossier given by India. Pakistan has finally admitted that the 26/11 Mumbai attack was planned on its soil. We have now 2 portions of this investigation, and one is in Pakistan. Some part of the conspiracy has taken place in Pakistan, and all those, according to the available information, most of them, they are in our custody. Malik also added that an FIR has been filed against Ajmal Kasab and 9 others have been named in the FIR, out of whom 6 have been arrested. Say they will not allow the terrorists to be buried in a Muslim cemetery in Mumbai. Muslim organizations in Mumbai have decided that Muslim cemeteries in Mumbai, where unclaimed bodies are usually buried, will not open doors for the last rites of these urban jihadis. और इस तरह सैकड़ों हजारों आदमी को मार दिया जाए, इस मुल्क में रहने वाले कमोबेश 25 करोड़ मुसलमान के पर इसका दाग लगे, वो बदनाम हो, तो हम इसको मुसलमान कैसे माने? झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, जिंदगी भर यही झूठ बोल बोल के, यही भौंक भौंक के पाकिस्तानियों का दिल बहला रहा है और पाकिस्तानी सोचते हैं हमारा ये हीरो है, ये पागल कुत्ता।